صدیقیان صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تحریک انصاف نے 5 اگست کو احتجاج کیا، کل رات 13 اگست کو، اور آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بڑی زبردست تحریک چلائی، احتجاج کیا اور حکومت کے لیے کوحرام برپا کر دیا ہے. آگے تحریک انصاف کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں، یہ ظاہر ہے تحریک انصاف نے 5 اگست کو احتجاج کیا، جس کو بہت سے ٹاؤٹس نے کہا کہ وہ ایک ناکام احتجاج تھا، لیکن میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ بڑی ہمت ہے لوگوں کی، جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں بغیر لیڈرشپ کے. اور پھر 13 اگست کو تو کمال ہی ہو گیا. اور آج ابھی تک تو بہت کم ویڈیوز سامنے آئی ہیں، آگے جو ویڈیوز آئیں گی وہ اور زیادہ خوفناک ہوں گی اس نظام کے لیے. اچھا، اس سے ایسا نہیں ہے کہ روزانہ اس طرح کی اب ریلیز ہونے لگ جائیں گی، کیونکہ یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ 13 اور 14 اگست کو لوگ بہت چارجڈ ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن 13 اور 14 اگست نے ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ لوگ اس نظام کو نہیں مانتے، لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس نظام کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور 13 اور 14 اگست نے یہ بتا دیا کہ جب بھی لوگوں کو کوئی ایسا انوائرمنٹ ملے گا کہ ان کا نکلنا نسبتاً آسان ہوگا تو لوگ نکلیں گے. اور ڈریں اس وقت سے جب خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو کہ ایک بار 5-7 ہزار بندے آ کے ڈی چوک میں بیٹھ جائیں. جس دن 5-7 ہزار بندہ آ کے ڈی چوک میں بیٹھ گیا نا، پھر 5 ہزار سے 5 لاکھ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے پہلے آ کے 26 نومبر کو بھی اگر اس دن سیدھی فائرنگ نہ ہوتی اور وہ رات گزار لیتے مظاہرین تو پھر ختم تھا. ظاہر ہے گولی کا مقابلہ تو کیا ٹھیک نہیں ہے. جا سکتا. اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھیں نا، وہ 72 گھنٹے سے جاگ رہے تھے، 72 گھنٹے سے جاگے ہوئے جو لوگ وہاں پہ پہنچ گئے تھے ڈی چوک تک، اور اگر ان کو رات کو 4 سے 6 گھنٹے ریسٹ مل جاتا تو اگلے دن تو پھر تصور ہی نہیں تھا ان کو نکالنا. اس لیے ایک رات اور پھر اگلے دن ظاہر ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو اس وقت خوف ہوتا ہے کہ پہلے کون جائے گا، اس جگہ پہ بیٹھ کون جائے گا. جب بیٹھ جاتے ہیں پھر لوگوں کا آنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک تو ثابت ہو گیا کہ اس نظام کے خلاف لوگ نکلے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ نکلے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ابھی تک آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں تو 13 اگست کو 10% پی ٹی آئی کے مین لوگ چہرے نظر آ رہے تھے. ابھی تک جو ویڈیوز آج کی ہیں اس میں 20-25% ہیں. اور یعنی ابھی بھی پی ٹی آئی کی 70 to 75% جو ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ آپ کو اس طرح سے گراؤنڈ پہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. عام لوگ آپ کو نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں، ایک تو اس سے لوگوں کو اعتماد مل رہا ہے کہ یار ہم 5 اگست کو نکلے کمال کر دیا، 13 کو نکلے کیا ہی بات ہے، 14 کو ہم نے پھر اس نظام کے لیے بڑا ایک مشکلات کھڑی کی، جو خوف کی فضا ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے 13 کی بڑی سکسیس کی کہ پی ٹی آئی نے نا اس بار دائیں دکھا کے اور بائیں ماری ہے. کل مصدق بھائی حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے درست کہا کہ پی ٹی آئی نے نا اعلان کیا 14 کا، سارا یہ نظام تیاری کر کے بیٹھا تھا 14 کی. پولیس کو ریسٹ کروا رہے تھے کہ صاحب شاباش ستے رہو، سوئے رہو، کل شیرو تم نے نہتے عوام پہ چڑھ دوڑنا ہے، تم نے ان کو مارنا ہے، تم نے ان پہ تشدد کرنا ہے، تم نے عورتوں کو پکڑنا ہے، تم نے گھروں میں چھاپے مارنے ہیں، تم نے بہت ظلم اور بربریت کرنی ہے. سوئے رہو شیرو، تیار ہو جاؤ، ریسٹ کرو پورا دن. وہ سوئے پڑے تھے، پیچھے سے کام ڈال دیا پی ٹی آئی نے. سوری میں آپ کی بات روک رہا ہوں، اس کی یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ جو پولیس فورس تھی ہماری وہ 14 اگست کی تیاری میں تھی اور مجلس بھی تھی ادھر اسلام آباد. بالکل. دیکھیں اسلام آباد میں تو ظاہر ہے، ہم صرف اسلام آباد کی اگر بات کریں، یہاں پہ تو 40 کا آج جلوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پنڈی میں کل ہے جلوس. ٹھیک ہے، یعنی آج صرف اسلام آباد میں پولیس کی تھوڑی سی زیادہ سیکیورٹی ہوگی، باقی پورے ملک میں تو یہ صورتحال نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پولیس تیاری کر کے بیٹھی تھی 14 اگست کا کہ 14 اگست کو بہت کوہرام، عمران خان نے جو پیغام بھی بھیجا تھا 14 اگست کا، اور 13 کو پی ٹی آئی نے کر کے کمال کر دی ہے. اور آج اس سے کئی گنا بڑی ریلیز ہو رہی ہیں، گو کہ ویڈیوز آ رہی ہیں جو بربریت ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا، اس بربریت سے کیا نکلے گا؟ آپ نے سیدھی گولیاں تو مار کے دیکھ لی، اگر اس سے لوگ نہیں ٹھیک ہے سرنڈر نہیں کیا. دیکھیں خوف تو پھیلا ہے، اگر ہم یہ کہیں خوف نہیں پھیلا تو یہ بات بھی غلط ہے. خوف پھیلا ہے. ابھی تک 26 نومبر کو جتنے لوگ نکلے تھے اتنے لوگ ابھی تک مطلب ایک جگہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ سوال برقرار ہے. جب اسلام آباد کال آئے گی یہ اس وقت پتہ چلے گا. لیکن یہ بات ہے کہ کراچی آپ نے دیکھ لیا جتنی بڑی، اس سے نہ ہوتا کیا ہے، اب ان ویڈیوز کو لوگ شیئر کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، واٹس ایپ گروپوں میں شیئر ہو رہی ہیں، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ ایک طوفان برپا ہے. مجھے بتائیں وہ جو اربوں روپے کی مہم چلوائی ہے، کہیں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کا کلپ چل رہا ہو؟ کہیں دیکھا نواز شریف کا کلپ چل رہا ہو؟ کہیں آپ نے دیکھا کہ اخبار کے اشتہار کی کسی نے تصویر لگا کے کھینچ کے لگائی ہو؟ کہیں آپ نے دیکھا کسی نے بل بورڈ کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی فوٹو بنوایا ہو کہ میاں صاحب کا چہرہ اور یہ وہ سارا کچھ؟ گو کہ
کچھ اہم ایریاز میں تو انسٹرکشنز تھیں کہ یہاں جو بل بورڈ لگیں گے ان پہ میاں نواز شریف کی تصویر نہیں ہوگی. کچھ اہم ایریاز میں پنجاب کی بات وزیر اعلیٰ مریم نواز جی وہاں پہ انسٹرکشنز تھی کی بیٹی جی وہاں پہ انسٹرکشنز تھیں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ انسٹرکشنز تھی کہ یہاں پہ میاں نواز شریف کی تصویر کسی بل بورڈ پہ نہیں ہوگی اور وہاں نہیں ہے. وہاں پہ 3 تصویریں ہیں, شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی اور مریم نواز صاحبہ کی. میاں نواز شریف کی تصویر نہیں ہے ان ایریاز میں, اور باقاعدہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف کی تصویر نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے نا پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جب عظمہ بخاری صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ جنگ کا سارا ڈیزائن میاں نواز شریف نے تیار کیا, تو شہباز شریف نے آگے پھر شہباز شریف صاحب نے آ کے اس کی تردید کی کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور انہوں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑے کر کے اور ٹینک کے اوپر انہوں نے کہا نہیں سارا فیلڈ مارشل کا تھا. میاں مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا میاں نواز شریف کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مقصد یہی تھا بتانا کہ میاں نواز شریف کے اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. اور اب میاں نواز شریف صاحب کی اہم کچھ علاقے ہیں وہاں لگنے والے بل بورڈز پہ ان کی تصویریں غائب ہیں. تو یہ تو حالات ہیں ان کے. تو ظاہر ہے جب آپ کمپرومائز کر کے آتے ہیں, جب آپ جیت کر نہیں آتے, جب آپ 17 سیٹر پارٹی ہوتے ہیں اور آپ کو زبردستی اقتدار پہ مسلط کیا جاتا ہے, تو پھر آپ اپنی روح کسی اور کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس لیے آپ 14 اگست کے بعد اگلی تاریخ عمران خان کیا دیتے ہیں دیکھنا ہوگا. لیکن تحریک تحفظ یعنی پاکستان خاصی ایکٹیویٹیز کرنے جا رہی ہے. کچھ وہ اے پی سیز کرنے جا رہے ہیں, پریس کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں, اہم کچھ ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ وہ نشست کرنے جا رہے ہیں, ایمبیسیز کے ساتھ وہ ملاقاتیں. آنے والے دن بڑے ایونٹس ہوں گے اور بڑے ایونٹ فل دن ہوں گے, ایکٹیویٹی سے بھرپور ہوں گے. آج پولیس نے سارا دن دیکھا آپ نے کہ وہ مار دھاڑ کر رہی تھی, عوام کو پکڑ رہی تھی, کس کے کہنے پہ؟ حکومت کے کہنے پہ. اور دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, مل بیٹھ کے حل نکالتے ہیں. دیکھیں پہلے تو بات ہے پلے نہیں دھیلا تو کر دی میلا میلا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اپنی پہلے آپ حیثیت اور اوقات دیکھیں گے. آپ نے پہلے بھی مذاکرات کیے تھے نا پی ٹی آئی کے ساتھ, تو پھر آپ نے جو مذاکرات کیے تھے اس سے کیا نکلا تھا؟ ایک ملاقات تو آپ کروا نہیں سکے تھے عمران خان کے اڈیالہ میں, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں. حالت یہ ہے کہ آپ کی اپنی لیڈرشپ اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتی, اپنی مرضی سے ٹکٹ نہیں دے سکتے, ایک تصویر نہیں بل بورڈ پہ لگوا سکتی, بل بورڈ پہ تصویر نہیں لگوا سکتی, ٹھیک ہے. تو آپ مطلب مذاکرات کریں گے. میرا خیال ہے کہ جو مذاکرات والی بات ہے نا, اور پھر اگر آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے جو آپ نے منگل کو کیا. ان کو گرفتار کر لیا, پی ٹی آئی کے کارکنان پہ بدترین تشدد کیا, 13 کو بدترین تشدد کیا, آج 14 اگست یوم آزادی. مجھے آج بتائیں ایک بات کہ یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ آج یہ جو ویڈیوز ہیں اور کل کی جو نہتے لوگوں پہ بدترین تشدد کی, کس منہ سے اب ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے؟ کس منہ سے ہم بھارت کی بربریت کی بات کریں گے؟ بھارت یہی کلپس انٹرنیشنلی ہمارے خلاف استعمال کرے گا کہ یہ دیکھیں جی اپنے ملک میں یہ لوگوں کے ساتھ کیا کریں. ہمیں کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ وہ سارا کچھ. تو یہ چیزیں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ریحانہ ڈار صاحب کی جو تصویر تھی جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا, انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کتنی کوریج دی ہے, پوری دنیا میں اس کی کتنی کوریج ہوئی ہے کہ یہ ہے پاکستان کا فیس. آپ اپنے ذات, اپنے مفاد, اپنے اقتدار, اپنی کرپشن, اپنے لوٹ مار کے لیے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. یہ جو مذاکرات والی بات ہے مجھے اس کی 2 وجوہات لگتی ہیں. ایک تو وجہ یہ لگتی ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا, اور میں نے بھی یہ بات کی کہ عمران خان قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہو سکتے ہیں, تو کہاں پہ ٹانگی ہیں کہ یہ تو لیجٹمیسی پہلے ہی نہیں ہے اور بربادی ہو جائے گی. اس سے پہلے ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایم این ایز ایم پی ایز مستعفی ہو جائیں گے پھر حلقوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی, پھر ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی, پھر ان ایم این ایز ایم پی ایز کو تو حلقوں میں نکلنا پڑے گا. جو نکلے گا وہ ٹکٹ کے لیے آگے اس کو فائنل کیا جائے گا. اور یہ جو اب ایم این ایز ایم پی ایز صرف اس لیے کمپرومائزڈ ہیں کہ ہم سیٹوں پہ ہیں تو ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں, تو یہ سارا معاملہ تو ختم ہو جائے گا. دوسرا جو میرا خیال ہے وہ جو آپ نے بات کی جو الیکشن کا بائیکاٹ والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے بھی کام پہ ٹانگی ہوئی ہیں کہ لیجٹمیسی پہلے نہیں ہے اور زیادہ مطلب لیجٹمیسی کمپرومائزڈ ہو جائے گی اور بڑا کام خراب ہو جائے گا. پھر تیسری اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کے نام پہ الجھایا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں باجوڑ والے معاملے کے اوپر کہ باجوڑ سوال کرنا ہے, اس پہ میں نے سوال کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی مذاکرات کی جو بات ہوئی تھی تو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. ابھی پھر وہی بات کر رہے ہیں. ہاں وہ دیکھیں مذاکرات والی بات پہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی ممکنہ ان کی حیثیت اور اوقات کوئی نہیں ہے, وجوہات ممکنہ میں بتا رہا ہوں. پہلی وجہ یہ بتائی کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہونے والی بات, دوسرا الیکشن کی ضمنی الیکشن کی بائیکاٹ والی بات, تیسرا یہ جو ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف نے استعفے دیے اسمبلیوں سے, پنجاب سے اور وفاق سے, تو انہوں نے ایک شیڈو اپوزیشن لا کے بٹھا دی. اور اس سر وہ بٹھا دیں نا, ابھی بھی وہ بٹھا دیں جو مرضی کریں. دیکھیں عمران خان اب کیا سوچ رہے ہیں کہ میں اسمبلیوں میں موجود ہیں میرے ایم این ایز ایم پی ایس,
عمران خان کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا وہ رہا ہو گیا؟ کیا کوئی پاکستان میں آئین بحال ہو گیا؟ کیا کوئی انسانی حقوق کی پامالیاں رک گئی ہیں؟ کیا جبری گمشدگیاں رک گئی ہیں؟ بلکہ نقصان ہو گیا کہ یہ عمران خان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں ان ایم این ایز اور ایم پیز کی وجہ سے کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ ہماری سیٹ چلی جائے گی، وہ کچھ بھی نہیں کرے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ تیسری ایک وجہ جو ہے وہ باجوڑ والی ہے۔ باجوڑ والی وجہ کیا ہے کہ باجوڑ کی وجہ سے نا پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت زیادہ اس وقت لاوا پک رہا ہے، وہ پھٹ سکتا ہے کسی وقت۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کے پی کی حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ کے پی کی حکومت علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ جو ہے نا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف دعویٰ ہو رہے ہیں کہ سویلینز کی جانیں جا رہی ہیں، بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، خواتین کی جانیں جا رہی ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز رکھ کے، اور اس کے اوپر بہت سخت پیغامات آ رہے ہیں، سخت باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کی بات روک رہا ہوں، عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا تھا علی امین کے لیے کہ اگر آپ آپریشن نہیں رکوا سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ دیکھیں تو کل ہم نے بیان سنا ہے ان کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کبھی بھی مستعفی نہیں ہوں گے، اور لیکن یہ ہے کہ اس لیے پھر عمران خان کی بہنوں کی ملاقات مجھے لگتا ہے اس وجہ سے بھی نہیں کرانے دی گئی۔ علی امین گنڈا پور خود کیوں نہیں جاتے ملاقات کرنے؟ وہ نہیں جاتے، انہوں نے میرا نہیں خیال کہ کوئی سنجیدہ کوشش پچھلے کئی ہفتوں سے کی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب چاہیں تو وہ ملاقات کر سکتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ایک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کروا سکتے ہیں، بالکل نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب خود کر سکتے ہیں۔ ایک حساس ترین صوبہ جہاں پہ اس وقت اس نظام کو اگر بچایا ہوا ہے، اس صوبے میں نہیں پورے ملک کے اگر نظام کو، اس سسٹم کو کسی نے بچایا ہوا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب سیدھے ہو جائیں تو چیپٹر کلوز ہے اس نظام کا۔ دفعہ اشارہ بھی کر چکے ہیں اس طرف کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہیں، وہ تو ابھی 2 ماہ اس کے رہتے ہیں جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیں باجوڑ میں ایک واقعہ ہوا، لوگوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم ان کے جنازے اسلام آباد پڑھیں گے۔ اس کے بعد کے پی کی گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے، جرگے بلاتی ہے، ان کو لوگوں کو بلاتی ہے، چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں کہ اگر کے پی کی حکومت آن بورڈ ہے تو یہ مہاجرین جو آئی ڈی پیز ہیں اور یہ ساری چیزیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، ان کو وہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے، اور آن کر رہی ہے کے پی کی حکومت کے آئی جی آن کر رہے ہیں کہ وہاں جو آپریشنز ہیں اس کا ہم حصہ ہیں، ہم اس کو آن کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف عمران خان کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان کہیں اور کھڑے ہیں، ان کی پارٹی کہیں اور کھڑی ہے، ان کی حکومت کہیں اور کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے پی کے کا جو اعلامیہ آتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، جو گورنمنٹ کا اعلامیہ آتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، مرکزی لیڈرشپ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ عمران خان اور ان کی پارٹی، عمران خان اور ان کی کے پی کی حکومت وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو مذاکرات والی بات ہوئی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ کسی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں، اس میں الجھائیں، اور تاکہ باجوڑ والے معاملے کے اوپر، اور سیکورٹی کے حالات اتنے خراب ہیں۔ میں ایک ٹویٹ کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ رسول داور صاحب جرنلسٹ ہیں، ہمارے تو سینئر تھے یونیورسٹی میں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے رسول داور صاحب نے کہ کے پی کے میں پولیس پر 6 حملے، 5 اہلکار شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شدت پسندوں نے بیک وقت اپر دیر، لوور دیر، پشاور اور بنو میں پولیس کو نشانہ بنایا۔ اپر دیر میں پولیس موبائل گاڑی، لوور دیر میں پولیس چوکی، پشاور میں پولیس تھانہ حسن خیل اور میں 2 پولیس چوکیوں پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے حملے کیے گئے۔ بنو میں مزنگ چوکی کو نشانہ بنایا جہاں پولیس جوانوں نے پسپا کر دیا۔ آگے پھر انہوں نے ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں خبر میں، یعنی پولیس پر بیک وقت 6 حملے ہوئے ہیں جس میں 5 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے حالات ہیں۔ دوسری طرف ناچ گانے ان کے دیکھیں، عوام کے ٹیکس، ان کو شرم نہیں آتی، ان میں غیرت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ادھر ہمارے 4 میجر شہید ہو گئے ہیں بلوچستان میں، کیپٹن شہید ہوئے ہیں، کے پی کے میں پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، صادقہ وہ رحیم یار خان صادقہ آباد میں کچے کے ڈاکو نے 5 پولیس کے جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ لوگ یہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے اربوں روپے کے ٹی وی چینلز اور اخبارات کو اشتہارات اور کروڑوں اربوں روپے سے یہ کنجر خانے کے پروگرام جو چل رہے ہیں۔ مطلب ان لوگوں کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے، بندہ ان کو کیا بات کرے۔